اللہ ڈاکٹر درویش صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو ڈاکٹر اسد؟ الحمدللہ سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر ہم اس ویڈیو میں اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے جو آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی پاکستان میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ ہوئے ہیں جس میں کافی برے مارکس آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے. سو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو تھوڑا گائیڈ کریں اس بارے میں کہ وہ اس کی تیاری کیسے کریں اور کہاں سے اس سے مواد لیں یا کہاں سے چیزیں لیں جو اس کی تیاری میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو. تو کائنڈلی آپ ہمارے ویورز کو یہ بتائیں کہ وہ کیسے تیاری کریں اور کس طرح سے اس انٹری ٹیسٹ کو اچھے نمبروں سے پاس کریں. جی سر. تھینک یو ڈاکٹر اسد. دس از اے ویری گڈ کویشچن. اور اصل میں آپ کے کویشچن کے دو پارٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ کیسے تیاری کریں اور دوسرا یہ ہے کہ کہاں سے تیاری کریں. ہاں، میں نے بھی اس بارے میں پڑھا تھا کہیں پہ کہ اسٹوڈنٹس کے انٹری ٹیسٹ میں بہت برے مارکس آئے ہیں. اور اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میرے خیال میں اس معاملے میں غلطیاں کرتے ہیں. اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی سیکنڈ ایئر کے ایگزام دینے کے بعد، تو اس کے بعد تقریباً گورنمنٹ کے انٹری ٹیسٹ کنڈکشن کا جو پروسیجر ہے وہ تقریباً 3-4 مہینے بعد ہو جاتے ہیں. تو موسٹلی اسٹوڈنٹ اس طرح کرتے ہیں کہ ایف ایس سی کے ایگزام دینے کے بعد انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. اور اس کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس اکیڈمیز میں چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے گھر پہ پڑھتے ہیں. وہ تو میرے خیال میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کی اپنی وہ ہوتی ہے کہ اکیڈمی جائے یا نہ جائے. لیکن میرے خیال میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے انٹری ٹیسٹ کے لیے 3 مہینے کی تیاری یہ کافی نہیں ہے. تو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیسے تیاری کریں. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دوں گا کہ جیسے ہی وہ میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو جائیں اور جیسے ہی وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیں، تو میرے خیال میں جیسے ہی وہ فرسٹ ایئر میں کالج جانا سٹارٹ کر لیں تو اسی حساب سے، چونکہ ایف ایس سی کرنے کا الٹیمیٹ گول انٹری ٹیسٹ دینا ہے، اور میڈیکل میں ہو یا انجینئرنگ میں ہو، تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ فرسٹ ایئر میں ڈے 1 سے انٹری ٹیسٹ کے لیے بھی تیاری سٹارٹ کر لیں. کیونکہ ابھی اسٹوڈنٹ کے پاس 2 سال کا وقت ہے، اور اسی 2 سال میں وہ اس ٹائم کو پراپرلی اور بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر سکتے ہیں. اس میں پھر کیسے کریں گے؟ کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس پھر یہی بھی پوچھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر میں ہم اپنے کورس کو کور کر لیں یا انٹری ٹیسٹ کی تیاری کہاں سے کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے متعلق میں یہی مشورہ دوں گا کہ فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ کالج چلا گیا، اس کے آج فزکس، کیمسٹری اور یا بایو، میتھمیٹکس جو بھی ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں اس کی کلاسز ہو گئی اسی دن. تو وہ واپس گھر آ کے جب وہ اس کو ریوائز کر رہا ہو تو ساتھ وہ ایک ایم سی کیوز کی بھی ہائی اسٹینڈرڈ بک رکھے. ہائی اسٹینڈرڈ میں بعد میں آ رہا ہوں کہ ہائی اسٹینڈرڈ کی بات میں کیوں کر رہا ہوں. تو اس وقت جس ٹاپک کو وہ ساتھ کور کر لے تو اسی کے ساتھ ایم سی کیوز بھی کچھ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی کور کر لے. تو اسی حساب سے اس کے فرسٹ ایئر کے ایگزام کی بھی تیاری ہو جاتی ہے اور انٹری ٹیسٹ کے لیے بھی تیاری ہو جاتی ہے. اس کے آپ کے کویشچن کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری کہاں سے کریں. کہاں سے میرا مطلب یہ ہے کہ میٹیریل ان کو کہاں سے ملے گا. تو میٹیریل میرے خیال میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میٹیریل بہت ہی ضروری ہے. اور اس پہ میں اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارے ایف ای سی کے کورس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول سے کمپیئر کر لیں یا ہمارے اپنے ہی ملک میں انٹری ٹیسٹ کے جو کویسچنز آتے ہیں اگر ان سے کمپیئر کر لیں تو ایف اے سی کے کورس کے جو کنٹینٹس ہے یا جو ہمارے ایف اے سی کے کورس کا جو لیول ہے وہ بہت لو ہے، وہ بہت لو سٹینڈرڈ کنٹینٹس ہے. اس کے علاوہ ریسنٹلی میں کہیں ایف اے سی کے سیکنڈ ایئر کی فزکس کی بک پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ بک کسی ایک آتھر نے نہیں لکھی ہے. اور یہ بھی ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹیکسٹ سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹری ٹیسٹ، یہ بک کسی یعنی ٹیم نے بھی نہیں لکھی ہے.
موسٹلی جو مجھے خود فیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو فزکس کی میں بک کی بات کروں، کیونکہ میں خود فزکس میں پی ایچ ڈی ہوں، تو میں اسی پہ بات کروں گا کیونکہ اس میں میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے۔ میں کیمسٹری یا اور بکس تو میں نے پڑھے نہ ہے، بایولوجی کی تو خیر مجھے سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن ادھر جو کنٹینٹس ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ ایک پیراگراف ایک جگہ سے کاپی ہے، دوسرا پیراگراف کہیں اور سے کاپی ہے۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز میں اگر ہم کویسچنز میں جائیں تو ادھر جس طرح کے کویسچنز انہوں نے ایکسرسائزز کے بعد دیے ہیں ایکسرسائزز میں، وہ کویسچن بھی بہت لو سٹینڈرڈ کے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اگر ایف اے سی کے بعد یا ڈیورنگ ایف اے سی اب جب انٹری ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہو ساتھ ساتھ، یا ایگزام کے بعد آپ تیاری کر رہے ہو، تو صرف ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے اس پہ ٹوٹلی ریلائی نہ کریں، کیونکہ دس از ویری ویری لو اسٹینڈرڈ بکس، اس سے آپ انٹری ٹیسٹ میں اچھے مارکس گین نہیں کر سکتے۔ تو مشورہ میرا یہی ہے آن دا بیسس آف مائی اون ایکسپیرینس کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے ہائی اسٹینڈرڈ کے فزکس سے ریلیٹڈ فزکس کے بکس، کیمسٹری اور بایو سے ریلیٹڈ، اور اسی طرح میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ، چاہے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہے یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہے، وہ انٹرنیشنل لیول کے ایم سی کیوز کے بکس آن لائن خرید لے، یا آن لائن ڈاؤن لوڈ کر لے، یا ہارڈ کاپی میں لے لیں، اور انہی ایم سی کیوز کو سالو کر لیں۔ اس کی میں ساتھ ایک ایگزامپل دوں گا۔ میں جب خود پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو میرے ساتھ ریسرچ گروپ میں کچھ انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے، دو لڑکے تھے پی ایچ ڈی میں اور ایک لڑکی تھی۔ اسی طرح جب میں انگلینڈ میں ماسٹر کر رہا تھا تو ادھر بھی میرے ساتھ انڈین اسٹوڈنٹس پڑھ رہے تھے ساتھ، دے ور آلسو پارٹ آف ریسرچ گروپ۔ تو ان میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، وہ یہ ہے کہ انڈین جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بیسک سائنسز میں بہت اچھے ہیں، اور اسی کویشچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے میں نے ان کے جو انٹر لیول کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو سرچ کرنے کی کوشش کی، تو مجھے جو تھوڑے بہت میٹیریل ملے وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو انٹر لیول کے جو بکس ہیں ان کی سٹینڈرڈ ہماری جو انٹر لیول کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان سے سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے۔ اور اس کے بعد جو ایکسرسائزز میں جو ایم سی کیوز دیے ہوتے ہیں، وہ جو کویسچنز دیے ہوتے ہیں وہ بھی ویری بٹ ہائی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں۔ تو یہی فرق وہ انڈین اسٹوڈنٹ ساتھ لے آتے ہیں، اور ہمارے ساتھ پھر فارن کنٹریز میں آئدر ماسٹر میں پڑھ رہے ہیں یا پی ایچ ڈی میں پڑھ رہے ہیں، یا ہمارے ساتھ ریسرچ گروپ میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ سو دے آر ویری گڈ ایز کمپیئر ٹو پاکستانی اسٹوڈنٹس۔ وائی؟ بیکاز دیئر بیک گراؤنڈ ان بیسک سائنس از ویری اسٹرانگ۔ تو میں اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ آپ تیاری کرتے وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کی، انٹرنیشنل لیول کی ایم سی کیوز بک فائنڈ آؤٹ کر لیں، اور ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھیں۔ اسی سے آپ کو ایم سی کیوز سالوشن کے ہاؤ ٹو سالو ان ایم سی کیوز ٹیکنیکس آ جائیں گے، کیونکہ وہ بہت ٹف ہوتے ہیں۔ ایک ایم سی کیو فار ایگزامپل میں فزکس کی بات کر لوں، ایک ایم سی کیو سالو کرتے وقت آپ صرف اس ایم سی کیو کو سالو نہیں کر رہے، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے فارمولیز آپ سرکولیٹ کر رہے ہو، کہیں سے ایک ڈیٹا لے رہے ہو، کہیں سے دوسرا ڈیٹا لے رہے ہو، اور پھر ان کو ہی مرج کر رہے ہو، تو وہی سے آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ لاسٹ کچھ مہینے، میرے خیال میں لاسٹ منتھ ہی کے پی گورنمنٹ نے جب ایم ڈی کیٹ کو سیکنڈ ٹائم وہ کیا، کیونکہ ایک دفعہ کینسل ہوا تھا، سیکنڈ ٹائم جب انہوں نے ری ارینج کیا ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کو، تو کچھ اسٹوڈنٹ سے بعد میں نے فیڈ بیک لی، تو انہوں نے کہا کہ آلدو ہمارے مارکس تو بہت کم آئے ہیں، لیکن جب میں نے ان سے اسٹیٹسٹک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے برے مارکس فزکس میں آئے ہیں۔ تو وہ اس لیے کہ فزکس میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں، جو شارٹ ٹائپ کے پرابلمز آتے ہیں، ان کو سالو کرنے کے اپنے ٹیکنیکس ہیں، اور وہ ٹیکنیکس ہائی اسٹینڈرڈ کے بک پڑھنے سے آتے ہیں، وہ ٹیکنیکس آپ پریکٹس سے امپروو کر سکتے ہو۔ اور سیکنڈ ایئر کا ایگزام دینے کے بعد اگر آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، اور یہ 3 مہینے صرف آپ فزکس تو نہیں پڑھ رہے، اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں جن کو پڑھنا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں دیٹس اے ویری شارٹ ٹائم۔ تو اسٹوڈنٹس کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کیسے کریں گے، کیسے تیاری کریں گے، کیسے سے میرا مطلب یہ ہے کہ ود ان ایف اے سی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسی ٹائم کو یوٹیلائز کرے، ساتھ اچھے ایم سی کیوز کے بکس فائنڈ آؤٹ کر لے، اور ایم سی کیو سالو کر لے، پریکٹس کر لے۔ اور کہاں سے کریں گے؟ تو میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ایف اے سی کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں، دیز آر ویری ویری لو اسٹینڈرڈ،
وہاں سے ان کو جو جو مٹیریل مل جاتے ہیں اباؤٹ دا سبجیکٹ وہ بہت لو اسٹینڈرڈ ہے. اچھے مارکس گین کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو فزکس کیمسٹری بایو میتھمیٹکس اسی سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل لیول کے ہائی اسٹینڈرڈ ایم سی کیو بکس فائنڈ آؤٹ کر لیں اور ان کو ساتھ ساتھ سالو کرتے جائیں. سو آئی ایم شیور that applying these both methods, I'm sure they will secure very good marks. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر درویش خان. آپ کی ان یوزفل ٹپس کو انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈنٹس یوز کریں گے اور ان سے مستفید بھی ہوں گے. تھینک یو آپ کے ٹائم کا، آپ کی اس انفارمیشن شیئر کرنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Asad. تھینک یو. Thank you.